السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ خمازہ کی۔ سورۃ الخمازہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ پورے قرآن میں 2 سورتیں ہیں جو ویل سے شروع ہوتی ہے، ایک یہ سورت اور دوسری ہے سورہ مطففین۔ سورہ مطففین میں عوام الناس کا تذکرہ ہے اور سورۃ الخمازہ میں انسان کی عزت اور آبرو کا تذکرہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 چیزیں بندوں کی بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک تو بندوں کے مال اور دوسرا بندوں کی عزت اور آبرو۔ بلا وجہ کسی مسلمان کا مال کھانا جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور دوسرا مومن کی عزت اور آبرو اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل لکل، ہلاکت ہے، خرابی ہے، خمازہ دی جو تانا دینے والے، لمازہ جو غیبت کرنے والے۔ ویل لکل خمازۃ لمازہ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ ویل ایک جہنم کی وادی ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، جس کے اندر 3 باتیں ہوں گی، اس کے لیے ویل ہے یعنی جہنم ہے۔ نمبر 1، کون سی 3 چیزیں ہیں؟ خمازاتی یعنی لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو اچھالنا۔ لمازہ کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کی عزت کو اچھالنا۔ الذی جمع مالا وعددہ، یعنی مال جو کہ حلال یا حرام طریقے سے جمع کیا جائے، جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں نہیں خرچ کرتا بلکہ اس کو گن گن کر رکھتا ہے، دن رات جمع کرتا رہتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا۔ جہنم کی وادی ویل میں ایسے 3 شخصوں کو ڈالا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت وہ ہوتی ہے تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول، اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس شخص میں نہیں پائی جاتی، پھر وہ تہمت ہے۔ ابو داؤد علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہی تھیں، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ویل لکل خمازۃ لمازہ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت اور عیب جیسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا، اس سے معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور گن گن کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے مذموم اوصاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں مالدار لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس مرض میں بری طرح مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ لوگ دنیا میں مال جمع کرتے ہیں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا کو رہے گا اس کے ساتھ۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کوئی نہیں، وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روندنے والی؟ نار اللہ الموقدہ،
मुस्क़दा, ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جھانک لیتی ہے دل کو، انہا علیہم مؤصدہ، ان کو اس میں موند دیا ہے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت نمبر 6 میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے اور گن گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور مرنے نہیں دے گا، یعنی اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے پیسے کی طاقت سے اپنا علاج کروا لے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کو اس موت مقررہ وقت پر آ کر رہے گی، اس کا مال، اس کی دولت، پیسے اس کا موت سے اس کو نہیں ہٹا سکتے، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے اور نیک عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پنسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، یعنی کبھی نہیں ٹھنڈی ہوتی، نہ بجھتی ہے۔ اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی، دلوں کو بھی جلائے گی۔ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور دروازوں کی بندش آتشیں لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائیں گی تاکہ کبھی دروازہ نہ کھلے۔ بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دروازے بند کر کے آتش ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ ان کا یہ مال قبر تک بھی ساتھ نہ جائے گا، آگے تو کیا کام آتا، سب دولت یوں ہی پڑی رہ جائے گی۔ اس بخت کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یعنی یاد رہے، یہ آگ بندوں کی نہیں بلکہ اللہ کی سلگائی ہوئی ہے۔ اس کی کیفیت کچھ نہ پوچھو، بڑی سمجھدار ہے، دلوں کو جھانک لیتی ہے۔ جس دل میں ایمان ہو اس کو نہ جلائے گی، جس میں کفر ہو اس کو جلا ڈالے گی۔ اس کی سوزش بدن کو لگتے ہی فوراً دلوں تک نفوذ کر جائے گی، بلکہ اس طرح دل سے شروع ہو کر جسموں میں سرایت کر جائے گی، جو دل اور روح جسموں کو طرح طرح سے جلائے گی۔ اس پر بھی مجرم مرنے نہ پائیں گے، دوزخی تمنا کریں گے کہ کاش موت آ کر اس عذاب سے اسے خاتمہ دے دے، لیکن یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ یعنی کفار کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور دروازے بند کر دیے جائیں گے، کوئی راستہ نکلنے کا نہ رہے گا، اس میں ہمیشہ پڑے جلتے رہیں گے۔ یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی مانند بلند ہوں گے، یا یہ درختوں کو لمبے لمبے ستونوں سے باندھ کر خوب جگڑ دیا جائے گا، جلتے وقت ذرا حرکت نہ کر سکیں گے، کیونکہ ادھر ادھر حرکت کرنے سے بھی عذاب میں کچھ برائے نام تخفیف ہو سکتی تھی۔ اور بعض نے کہا دوزخ کے منہ کو لمبے لمبے ستون ڈال کر اوپر سے پاٹ دیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ جہنم کی آگ دوسری آگوں کی طرح نہیں۔ سورۃ خمازہ کی آیت نمبر 6 سے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کی آگ دوسری آگ کی طرح نہیں ہے۔